بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی فرضیت اور فضیلت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کے جاؤ، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اے عقل مند، اے عقل والے لوگوں، اے عقل والو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کے نکلنے کو ایک دنیا دارانہ فعل سمجھا جاتا تھا، اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے۔ اس آیت میں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں، بلکہ اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے۔ جو مسافر اپنی اخلاق درست نہیں رکھتا، خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے، اگر وہ زاد راہ ساتھ نہ لے کر موز فقیری کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا اور خلق کی دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اس کے اخلاق درست ہوں گے، تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گے، چاہے اس کا توشہ دان کھانے سے بھرا ہوا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے والوں کو بشارت سنائی گئی کہ جو شخص حج کرے اور ایام حج میں نہ شہوت کی باتیں کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور نہ کوئی بد عملی کرے اور نہ کوئی ایسی حرکت کرے جو بد عملی کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسے وہ اپنے پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔